السلام علیکم رمضان اور صحت ماہ سیام اور خواتین کی 3 قسمیں ہیں۔ السلام علیکم۔ ماہ سیام اور خواتین رمضان مبارک کا ہر لمحہ اور ساعت اپنے دامن میں فیض و برکات کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اس ماہ کی جانے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان قیمتی لمحات سے فیضیاب ہوں یا انہیں فضول لغو کاموں میں گزار کر نامہ اعمال میں کچھ اور گناہوں کا اضافہ کر لیں۔ ہمارے یہاں تو خواتین کے لیے ماہ رمضان کا چاند دکھائی دینے سے قبل ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ گھر بالخصوص کچن کی صفائی، پہلی سحری کا انتظام کرنے سے لے کر گھر کے بقیہ کام نمٹانا وغیرہ اور سحر و افطار کی تیاری کا سلسلہ پورا مہینہ ہی چلتا رہتا ہے، جبکہ خواتین کو پھر عید کے دنوں میں بھی دعوتوں وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے رمضان اور پکوان کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مختلف طبقات کی خواتین یہ امور مختلف طریقوں سے انجام دیتی ہیں۔ ویسے ہم ان خواتین کو 3 گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان 3 اقسام کی خواتین کا رمضان میں دن رات گزارنے کا طریقہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی خواتین ورکنگ وومن ہو یا کا کام بوجھ کافی بڑھ جاتا ہے، انہیں گھر کے روزے داروں کے ساتھ بچوں اور ان بزرگوں کے کھانے پینے کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر عجیب ہی سی بات ہے کہ ہمارے یہاں ماہ سیام کے ساتھ پکوڑوں، سموسوں، چاٹ، دہی بھلوں، کھجلا پینی اور ان جیسے دیگر کئی لوازمات کی طویل فہرست کو بلا وجہ ہی نتیق کر دیا گیا ہے کہ ان کے بغیر سحر و افطار کو نامکمل سمجھا جانے لگا ہے۔ اس پر ستم یہ کہ پکوڑوں کی بھی 10 اقسام ہیں، مثلاً پیاز پکوڑا، آلو پکوڑا، مرچ پکوڑا، چکن پکوڑا وغیرہ۔ گھر کے 2 افراد آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں تو 2 کو پالک کے پکوڑے پسند ہیں، جبکہ کسی کو پیاز اور چکن کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی ہر طرح ہی کے پکوڑے بنیں گے۔ اسی طرح مشروبات کو لے لیں تو کسی کو شکنجی یا لسی چاہیے تو کسی کو لال شربت اور کسی کو فریش جوس پسند ہے۔ سحری میں کوئی روٹی سالن، کوئی انڈا پراٹھا، کوئی قیمہ پراٹھا، کوئی بریڈ سلائس اور ہاف فرائی آملیٹ کھانا چاہتا ہے تو کوئی صرف دہی کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ کوئی کھجلا پینی کی فرمائش کرتا ہے، اور خاتون خانہ کو سب کی پسند کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
سونے پہ سہاگا یہ کہ گھر میں رہنے والے ہر فرد کی سحری کی ٹائمنگ بھی اپنی ہوتی ہے۔ کسی نے وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنی ہے تو کوئی سحری سے صرف 10 منٹ پہلے اٹھتا ہے، اور اسے اٹھانے کی ذمہ داری بھی گھر کی کسی خاتون کی ہوتی ہے۔ قصہ مختصر: خواتین کی یہ قسم انتہائی قیمتی بلکہ انمول لمحات میں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ محض سحر و افطار کی تیاری میں کچن کی نظر کر دیتی ہیں۔ نیز آج کل گیس لوڈ شیڈنگ نے ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی خواتین: ان خوشحال خواتین کی ہے کہ جن کے گھر میں ملازمین کی ایک قطار موجود ہے اور وہ محض اپنے ملازمین کو سحری افطاری کے تمام کاموں کی ہدایت دیتی ہیں اور پھر خود سکون سے اپنی نیند پوری کرتی ہیں، یا پھر موبائل فون پر غیبت گوئی یا ٹی وی شو دیکھ کر پورا دن گزار دیتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سحر افطار سے پہلے کچن میں تیار لوازمات کی کسی کمی بیشی کا جائزہ لیتی ہیں۔ تیسری قسم کی خواتین: ان خواتین کی ہے جنہیں بہرحال دیندار کہنا درست ہوگا کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے دن رات کی مصروفیات، عبادات اور آرام کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں: ایک بڑا حصہ اور 2 چھوٹے حصے آرام اور گھریلو امور کے لیے وقف رکھتی ہیں۔ یہ خواتین عبادات کا وقت، تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن، حدیث اور مذہبی کتب کے مطالعے، درود پاک اور تسبیحات میں گزارتی ہیں، تو اس طرح روزہ بھی اچھا گزر جاتا ہے اور ثواب بھی کئی گنا بڑھ کر ملنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں میں آسانی کے لیے وہ رمضان سے قبل ہی اچھی خاصی تیاری رکھتی ہیں۔ مثلاً چنے ابال کر پیکٹ بنا کے اور رول سموسے، شامی کباب وغیرہ بنا کر فریز کر لیتی ہیں۔ ادرک، لہسن، ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہیں۔ شربت کے لیے چینی پیس کر رکھ لی جاتی ہے۔ لیموں کا رس کیوبز کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، تو گوشت، قیمہ اور چکن سب دھو کر روز کے حساب سے پیکٹ بنا کر فریز کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پکوڑوں کا مسالہ بنا کر جار میں ڈال کر محفوظ کر لیتی ہیں، تو ان تمام امور میں ضائع ہونے والے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ جبکہ سحری افطار کی تیاری کے دوران بھی ان کی زبان پر تسبیحات و اذکار جاری رہتے ہیں۔
ضرور نہیں کہ تمام ہی خواتین 100% ہماری مذکورہ اقسام ہی کی ذیل میں آئیں، مستثنیات تو بہرحال ہو ہی سکتی ہیں، لیکن بہرکیف خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اس بات کا احساس ضرور دلائیں کہ وہ ماہ رمضان محض لذت کام و دہن کا نہیں، بلکہ جسم و جاں روح کی پاکیزگی کے انتظام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ اگر 2 وقت کے کھانے میں 3 وقت کی غذا اور وہ بھی مرغن ہو تو روزے اور تراویح میں سستی چھائی رہے گی، عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ غذائیت سے بھرپور لیکن سادہ غذا کا استعمال ہی افضل ہے۔ یوں عبادات میں یکسوئی و توجہ ہوگی تو روحانی سکون و اطمینان بھی حاصل رہے گا، اور کیا ضروری ہے کہ افطار میں انواع و اقسام کے کھانوں سے میز بھری ہو۔ کھجور اور شربت سے روزہ کھول کر رات کو سادہ کھانا صحت کے لیے بہترین نعمت، اور پھر ماہ صیام کا تو درس ہی یہی ہے۔ اور تو سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید اسلامک ہیلتھ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔